السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج سے انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اس سوانے کو، ان کے تذکرے کو بغور سنیں اور ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک بن متوشلق بن اخنوق، یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال تک آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال باحیات رہے۔ آپ کی کل عمر 1240 سال ہے۔ اگرچہ اس میں اور قول بھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں وہ مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا، کاش تم جانتے۔ آپ نے اپنی قوم کو اور یہ فرمایا، اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ آپ نے تبلیغ فرماتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اپنی قوم کو اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں تباہی و بربادی سے بھی واضح طور پر ڈرا دیا گیا ہے، شاید قوم پر اس کا کچھ اثر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میں جو تمہیں اللہ تعالی کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر کسی کی عبادت کرنے پر، دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت مال و دولت کا مطالبہ تو نہیں کر رہا۔ اگر تم نے اس راہ کا تعین کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تم سب کے سب ذلیل ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین و دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب، مال و دولت کے حصول کا کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ ہی کو مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اس کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کچھ غرض نہیں۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کیا اثر ہوا؟ آپ علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، معاذ اللہ۔ آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم، عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑھا ہی ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ درمی کی اور بڑا غرور کیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں نے تیرے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کے بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے تھے جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور آپ کو دیکھنا انہیں گوارا نہیں۔ وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھوس رکھتے تاکہ آپ کا کلام اور آپ کے پیش کردہ دلائل کو نہ سن سکیں۔ اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھتے کہ معاذ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کا جن پر فضل ہو وہ اللہ والوں کی بات سن کر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکی و تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں وہ ہدایت دینے والوں کو ملائت، فسطائیت، قدامت پسندی کے نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا ہر طریقہ آزمایا۔ آپ علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی، یعنی دن رات تبلیغ کی۔ پھر آپ نے ہر شخص کو آہستہ آہستہ نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، رب سے ڈرو، لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر سننے سے انکار کیا، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر آپ کو دیکھنے سے بیزاری ظاہر کی، اپنے کفریہ اعتقادات پر ہٹ دھرمی سے قائم رہے، تکبر کی وجہ سے احکام باری تعالیٰ سے انکار کیا۔ پھر آپ نے ظاہراً عام مجلس میں ان کو خطاب کیے اور راہ حق کا سبق دیا، لیکن ان پر ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے اعلانیہ طور پر اور آہستہ آہستہ دونوں طرح سے تبلیغ کی، لیکن یہ طریقہ بھی قوم کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں پیش فرمایا ہے، مفہوم، نوح علیہ السلام نے کہا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ قوم کے کتنے لوگ ایمان لائے؟ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے، سام، حام، یافس، 3 ان کی بیویاں اور نوح علیہ السلام کی زوجہ اور 70 مرد و عورتیں، یہی ایماندار لوگ کشتی پر بھی سوار ہوئے تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ کل 78 آدمی کشتی میں سوار ہوئے تھے، جن میں مرد اور عورتیں برابر برابر تعداد میں تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ، تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ بھی تھی کہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے کہ ہمارے ہی جیسا بشر کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے
کہ نبی کو دو حالتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک بشری اور دوسری نورانی۔ وہ کہنے لگے نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے، تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نوح علیہ السلام پر کیوں ایمان لائیں، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتا ہے۔ ہم نے تو اپنے کسی باپ دادا سے یہ نہیں سنا کہ بشر بھی نبی ہوتا ہے۔ اگر رب کو نبی بنانا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ دوسری وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی، ہم اعلیٰ لوگ اور گھٹیا لوگ ایک ہی مذہب پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قوم نے کہا اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ یعنی قوم کے سردار کہنے لگے تم پر ایمان غریب گھٹیا شان والے لائے ہیں، اور انہوں نے جو بغیر سوچے سمجھے سرسری نظر سے ایمان قبول کیا ہے، وہ بھی سوچتے تو ایمان نہ لاتے، یا یہ کہ ان میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر ان جیسے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے کمینے لوگ ہیں؟ تیسری وجہ ان کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہم پر کوئی زیادہ فضیلت تو نہیں رکھتے، یعنی نبی کی شان کو سمجھنے سے وہ قاصر رہے، نبی کی عظمت کو نہ سمجھ سکے۔ یہ بات انہیں نہ سمجھ میں آئی کہ رب تعالیٰ کے نزدیک کسی کے مال و دولت کی زیادتی افضل ہونے کا سبب نہیں بلکہ ایمان اور تقوی افضلیت کا سبب ہے، یہی رب تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی اس وجہ کو اللہ رب العزت نے یوں ذکر فرمایا، مفہوم، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان اعتراضات کے کیا جواب دیے، انشاءاللہ ہم اسے کل کے درس میں سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سنیں گے کہ کس طرح سے قوم کی نافرمانیوں سے بیزار آ کر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا کی، اور پھر کیسے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔